بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 441 مکالمہ بمفتیان کرام بنگلہ دیش۔ جو کام مفتی ابوالقاسم صاحب دارالافتاء میں بیٹھ کر نہ کر سکے وہی کام بنگلہ دیش کے مفتیان کرام سے کرانے کی سیاست میں لگے ہوئے ہیں۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آداب اور اصول، قضاءت اور فتویٰ۔ الادب الاول اخلاص النیہ۔ ترجمہ: ایک قاضی اور مفتی کو دو آدمیوں یعنی دو جماعتوں کے درمیان فیصلہ کرتے وقت نیت کا صحیح ہونا بے حد ضروری ہے تاکہ یہ عظیم ذمہ داری طرفین کو قبول ہو اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبب بنے، اور یہ عمل بعینہ اسی طرز پر ہو جو اللہ نے نازل فرمایا، اور قاضی اور مفتی کی نیت ہی یہ ہو کہ اس فیصلہ کرنے کی وجہ سے احکام شریعت کا نفاذ ہو اور حدود اللہ کی پاسداری اور ان کا دفاع ہو، اور اس فتوے کی وجہ سے عوام کا دین درست ہو، دین کی بالادستی ہو۔ فائدہ: قاضی اور مفتی کے کیے ہوئے فیصلوں کی مقبولیت کا انحصار ان کی تصحیح نیت اور درستگی عمل پر موقوف ہے۔ تصحیح نیت کے معنی یہ ہے کہ مفتی صاحب کسی کی ذاتی دشمنی کی بنا پر فتویٰ نہ دے بلکہ اللہ کے لیے دے، اور درستگی عمل سے مراد مقدمے سے متعلق دینی معلومات کے دلائل اور مراجع وغیرہ کی درستگی اور حسن بیان ہے۔ مولانا سعد صاحب زید مجدہ پر لگائے گئے الزامات کی نمبروار مکمل فہرست ہو اور ہر ایک الزام پر پوری بصیرت کے ساتھ جرح اور تعدیل ہو۔ جرح اور تعدیل کے مراجع اور دلائل شرح و بسط کے ساتھ لکھے گئے ہوں، اور پھر اس پر بحث و مباحثہ، افہام و تفہیم کا معاملہ ہو، اور نتیجہ اخذ کر کے تحریری شکل میں ملزم کے ہاتھ میں تھما دیا جائے، اور ملزم کو اپنی صفائی میں کہنے یا لکھنے کا پورا موقع دیا جائے، اور جب ملزم کی طرف سے جواب اور اس کے دلائل اور مراجع وصول ہوں تو کشادہ دلی اور امانت داری کے ساتھ ان کو پڑھا جائے، اور ہر بات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے۔ مراجع درست ہوں تو قبول کیا جائے، غیر درست ہوں تو رد کیا جائے، اور مسئلہ اگر گمبھیر ہو تو ہم عصر قضات اور مفتیان کرام سے رجوع ہوں، ان سے رائے لی جائے، پھر کسی نتیجے پر پہنچ کر فیصلہ صادر کیا جائے۔ اسی طرح ایک الزام کے بارے میں محنت کرنی ہوگی، اور جب کارروائی مکمل ہو جائے تو فیصلے کو عوام میں لانے سے قبل فتوے کے دیگر ماہرین کی طرف بھی رجوع کیا جائے، خاص کر اگر ملزم کا تعلق کسی کمیونٹی یا جماعت کے ذمہ داران میں سے ہو تو دیگر ملکوں کے مقننین سے بھی مراسلت کی جائے اور ان کی رائے بھی ہموار کرے، وقت کی پرواہ نہ کرے اور عجلت نہ کرے۔ الادب الثانی لا يحرص علیہا۔ قاضی اور مفتی اس کام کو انجام دینے کے لیے اتاولا پن یعنی جلد باز نہ بنے۔ اس کا یہ اتاولا پن اور جلد بازی اس کی بدنیتی کو ظاہر کرتی ہے، اور جس نے بھی فتویٰ دینے میں حریص ہوا اور جلد بازی کی تو وہ شخص اس کام کی توفیق سے محروم کر دیا گیا اور اس کے قلب اور عقل سے برکتیں چھین لی گئی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابوذر، میں تجھے کمزور پاتا ہوں، تو کسی دو آدمیوں پر امیر نہ بن۔ دوسری روایت میں ہے کہ تو کسی دو آدمیوں پر قاضی نہ بن، اس لیے کہ قضائیت اور افتاء بھی امارت کی ایک شکل ہے۔ سوال نمبر 1، مسلک اہل سنہ والجماع کیا ہے؟ جواب: مسلک اہل سنت والجماعت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ عمل پیرا ہیں، وہی مسلک اہل سنت والجماعت ہے۔ سوال نمبر 2، کیا ما انا علیہ و اصحابی پر عقیدے اور عمل کو بنائے رکھنا اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جانا ہے؟ جواب: نہیں، ہرگز نہیں۔ نہج نبوی اور نہج صحابہ ہی اصلی اہل سنت والجماعت ہے،
یہی عین اسلام ہے، اسی عقیدے اور اسی عمل کا نام اہل سنت والجماعت ہے، اور یہی صحیح دین ہے اور اسی کا حکم ہوا ہے۔ عقیدۃ الطحاویہ الفقہ اکبر الامام ابو حنیفہ۔ سوال نمبر 3، کیا اس طرح کا اعتقاد رکھنے والا ہمارا امام ہو سکتا ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب، جی ہاں، اس سے بہتر امام تم کو کہاں نصیب ہوگا۔ انسان بشر ہے، نیکی اور بدی کا مرکب ہے، سہو و خطا، بغض اور عناد سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ہر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھ لو، چاہے وہ نیک ہو یا بد۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ترجمہ، ائمہ تمہارے لیے نماز پڑھاتے ہیں، ان کی نماز قبول ہوئی تو تم کو بھی اجر، ان کو بھی اجر، اور اگر ان کی نماز قبول نہ ہو تو تم کو اجر اور ان کی پکڑ۔ پیر صاحب حضرت مولانا طلحہ ابن شیخ زکریا کاندلوی دامت برکاتہم کی اہلیہ محترمہ کی نماز جنازہ مولانا سعد صاحب ہی نے پڑھائی، اور سارے اکابرین دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، مظاہر العلوم، مراد آباد شاہی اور ملک کے دیگر اکابر علماء کرام نے نماز جنازہ مولانا سعد صاحب کی اقتداء میں ادا کی۔ تنبیہ، ہمارے اکابر دیوبند اتنے کمزور نہیں کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ لیں جو بعض علماء بنگلہ دیش کے فتوے کے حساب سے مسلک اہل سنت والجماعت سے خارج ہو چکا ہو اور گمراہ نظریات رکھتا ہو۔ فائدہ، دین اور اسلام کتابی مذہب ہے، نظریاتی اور رواجی نہیں، اس لیے کوئی فتویٰ اس وقت تک قابل قبول ہو نہیں سکتا جب تک کہ فتویٰ دینے والے مفتیان کرام جس بات پر فتویٰ دے رہے ہیں ان باتوں کو کتاب اور سنت سے باقاعدہ ثابت نہ کر دیں۔ اگر ثابت نہ کر سکیں تو وہ فتویٰ دین کے ساتھ مذاق اور استہزاء ہے اور سراسر غلط بیانی ہے، بہتان اور جھوٹ ہیں۔ فتویٰ دلیل مانگتا ہے۔ الادب الثانی عشر، ترجمہ، 12واں اصول اور ادب فتویٰ۔ فتویٰ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے موافق دیا جائے، اور دیگر واجبات میں سے ایک واجب عالم اور مفتی پر یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے موافق کرے۔ احکامات خداوندی جو کہ صاف طور پر سامنے آ چکے ہوں تو ان کے خلاف فیصلہ کرنا حرام ہے۔ قال اللہ تعالی، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنے نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ اور فتویٰ حکم کی اقسام میں سے ایک حکم ہے۔ وَكَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ۔ ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہم السلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے۔ تفسیر، للذین ہادو، اس کا تعلق یحکمو سے ہے، یعنی یہودیوں سے متعلق فیصلے کرتے تھے۔ اسلمو، یہ نبیوں کی صفت بیان کی کہ سارے انبیاء دین اسلام ہی کے پیروکار تھے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے مفتیان کرام نے پھر ایک بار اپنا ترکش اعتراضات کے تیروں سے بھر لیا، پھر سے اپنی وہی گھسی پٹی منطق سوز حجت اور بحث کا آغاز فرما دیا، اور پہلا تیر پھینکا تو وہی قصہ حضرت یوسف علیہ السلام والا جیل سے خلاصی کی تمنا کا واقعہ، اور جمہور مفسرین کے مقابلے میں پھر سے بعض متاخرین کی رائے اور بحث اور ترجیحات کا انبار لگا دیا۔
جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل حدیث مروی ہے، کاش کہ یوسف علیہ السلام وہ کلمات نہ کہتے جو بادشاہ سے کہلوانے کے لیے جس میں اللہ کے غیر سے استعانت تھی اس قیدی سے کہے تو ان کی مدت قید لمبی نہ کی جاتی۔ یہ حدیث مرفوعاً ضعیف ہے لیکن مرسلاً بھی مروی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری لاکھ حجتیں اور بحث اور قیاس کی اہمیت اور قیمت ایک ضعیف حدیث کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اب مفتیان کرام کے مسودے پر نظر دوڑائیں تو اس میں بحث، قیاس، ترجیحات کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اور یہ سب بحثیں حدیث نبوی کے یکسر خلاف جاتی ہے۔ نیز حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب علماء اور مشائخ کی باتوں اور ان کی آراء پر مقدم ہونے کی حیثیت سے مفتیان کرام کی بحث اور اعتراضات کی کوئی قیمت اور وقت باقی نہیں رہ جاتی۔ اخلاص و للہیت، فتویٰ اور جرح و تعدیل کے لیے مذکورہ بالا اصول فتویٰ اور آداب کے تحت خلوص و للہیت کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ جب مفتیان کرام کو صراحتاً اس بات کا علم تھا کہ مولانا محمد سعد صاحب مظلہ عرصے دراز سے اپنے بیانوں میں عمدن اور سہون خطا کرتے ہی جا رہے ہیں تو اسی وقت قد و غن اور روک و تھام کیوں نہیں کی گئی؟ 20 سال تک کیوں خاموش رہے؟ 20 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا۔ مولانا ارشد مدنی صاحب اور مفتی ابوالقاسم صاحب مظلہما نے مولانا سعد صاحب کی غلط بیانی سن کر انجان کیوں رہے؟ کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ اب جب کہ ایک فریق اور گروپ شورائیت کی شکل میں مولانا سعد صاحب کے خلاف سرگرم عمل اور برسر پیکار ہے تو اب جو کام دارالعلوم والے نہیں کر سکے وہ کام بنگلہ دیش کے مفتیان کرام سے کروانے کی جستجو میں ہے۔ 20 سال سے سو رہے تھے یا سانپ سونگھ گیا تھا؟ اب اچانک بیانوں میں کیڑے نکالنا اور محاذ آرائی کرنے کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ موقع کا فائدہ اٹھا کر مرکز نظام الدین اور اس کی مرکزیت اور اس کے موجودہ امیر اور شورا کی عزت اور وقار کو تار تار کرنا چاہتے ہیں تاکہ کمیونسٹ شورائیت کے لیے راہ ہموار ہو سکے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتابوں سے اقتباسات، بڑی کاوشوں کے بعد بھی مفتیان صاحبان کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب کا مطالعہ شروع کیا تاکہ وہاں سے کوئی مواد حاصل ہو جائے۔ بالآخر ایک مفتی صاحب نے فرما ہی دیا کہ حضرت الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے محنت میری ہو اور علم حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ہو۔ لیکن حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت جی بنے تو انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بجائے اپنی اور اپنے متبعین کی ساری توجہ حضرات صحابہ کی طرف پھیر دی، مگر کسی مفتی صاحب نے اس نہج کی تبدیلی پر حضرت جی یوسف صاحب پر کوئی فتویٰ نہیں داغا کہ حضرت جی اپنے بڑوں کے نہج سے ہٹ گئے۔ اب موجودہ حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب زید مجدہ کی ترتیب دعوت بھی اپنے دادا جان کے نقش و قدم پر گامزن ہیں، تو اب مفتیان کرام فتووں کا بازار کیوں سجایا ہوا ہے؟ اب اگر مفتی صاحب یا اور کوئی یہ چاہتا ہو کہ تبلیغ اور نہج تبلیغ کی کوئی اصلاحی اور علمی معاونت کرے تو اسے سیرت طیبہ کے ذریعے ہی معاونت کرنی ہوگی، اور اسی طرح سے اگر کوئی قد و غن یا اصلاح کرنی ہو تب بھی سیرت طیبہ کے ذریعے اصلاح کرنی ہوگی۔ مفتی محمد زید صاحب مظلہ نے اپنے رسالے میں جتنی بھی مثالیں استمداد سے متعلق قلمبند فرمائی ہے وہ سب دنیاوی حاجتوں سے متعلق ہے جو شرعاً جائز اور درست ہیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل سے متعلق جو مدد طلب کی گئی ہے اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے سے متعلق مخصوص فرمایا ہے۔ حدیث کے الفاظ ملاحظہ ہوں، رہائی کی امید بنائی اللہ کے غیر سے، انسان سے ناراضگی اس کے درجات کے موافق ہوتی ہے۔ قول مشہور ہے کہ ابرار اور صلحاء کا تقوی مقربین کے نزدیک خطا اور عصیان کے مانند شمار ہوتا ہے، یعنی مقربین کا تقوی ان کے درجات کے موافق اعلیٰ اور ارفع ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین اور اصول فتویٰ کے ساتھ
انصاف برتنے والا بنائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے۔